Bismillahirrahmanirrahim السلام علیکم۔ آج 27 فروری بروز اتوار ہم بات کریں گے 3 اہم کیسز کے حوالے سے۔ ریحام خان کے خلاف بالآخر بڑی کارروائی شروع کر دی ہے وفاقی وزیر نے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں، جو لیگل ایکشن لیا گیا ہے اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس میں جو 1 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ کیا گیا ہے اور جو ان سے معافی مانگنے کا کہا گیا ہے اور یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے، مطالبہ کیا گیا ہے، اور اس کے خلاف اگر وہ معافی نہیں مانگتی تو اس کے خلاف کیا کارروائی ہوگی، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ کیوں ضروری تھا۔ اور جب یہ معاملہ سب جوڈس ہو جائے گا، جب وہ کتاب ڈسپیوٹ آ جائے گا اور عدالت میں چیلنج ہو جائے گی اور اس میں جو کچھ لکھا گیا وہ عدالت میں چیلنج ہو جائے گا، کیا اس کے بعد بھی کوئی اس کے اوپر بات کر سکتا ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کے جج کا اسٹاف آفیسر بن کر ایک نوسر باز تھا جو گرفتار ہوا ہے، جو بڑے پیمانے پر لوگوں کو لوٹ رہا تھا سپریم کورٹ کے جج کے نام پر۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے، جس میں ایک وکیل، اس کی بیوی اور بچوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ 2 ماہ کی بچی تھی، اس کو قتل کیا گیا ہے لاہور میں۔ لاہور کا علاقہ ہے نواب ٹاؤن اور تہر قتل کی یہ لرزہ خیز واردات ہے، اور 3 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس میں بچی بھی ہے اور میاں بیوی بھی ہیں، جہاں نامعلوم ملزمان نے 2 خواتین سمیت 3 افراد کو 2 لوگوں سمیت 3 خواتین کو 3 افراد کو قتل کیا ہے۔ 3 افراد کو ہاتھ پاؤں باندھ کر قتل کیا گیا ہے۔ قتل ہونے والوں میں میاں بیوی اور ان کی بیٹی شامل ہے۔ مقتولین کی شناخت امانت علی، اس کی بیوی شبانہ اور بچی ازل کے نام سے ہوئی۔ جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی اور گھر میں جا کر انہوں نے سرچ آپریشن کیا، تو گھر میں وہ دل دہلا دینے والے مناظر تھے جو وہاں پر نظر ہے۔ کمرے میں ہر طرف خون ہی خون پھیلا ہوا تھا اور مقتولین کی لاشیں کپڑوں میں لپیٹ دیا گیا تھا اور وہ فرش پر پڑی تھیں۔ امدادی ٹیموں نے لاشوں کو ضابطے کی کارروائی کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا۔ جب یہ سارا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد آئی جی پنجاب نے رو سردار نے چونگ میں خاندان کے 3 افراد کے بہیمانہ قتل کا نوٹس لیا اور سی سی پی لاہور سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی اور کہا کہ متاثرہ خاندان کو انصاف کی فراہمی کی ترجیحی بنیادوں پر یقینی اس کو بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے بھی ایکشن لیا گیا ہے اور جلد ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا ہے، جبکہ بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشن بھی اس معاملے پر حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد جو قاتل ہیں ان کو گرفتار کیا جائے۔ مقتول کے بھائی کی طرف سے امانت علی کے بھائی نے بتایا ہے کہ بھائی، بھابھی اور بھتیجی کو دشمنی پر قتل کیا گیا ہے۔ 2014 میں میرے والد کو بھی قتل کیا گیا تھا۔ مقتول امانت علی کے بھائی سلیم نے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور آئی جی پنجاب سے انصاف کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ شفاق ملزمان کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے۔ 3 لوگوں کا قتل ہے، اور اگر دن دہاڑے قتل ہوتا ہے اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر، اور آپ کی دشمنی ہو سکتی ہے، آپ کی دشمنی اس وکیل کے ساتھ تھی، اس کے والد کو آپ نے 2014 میں قتل کیا تھا، آپ کا کوئی زمینوں کا معاملہ ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں اس معصوم خاتون کا کیا قصور تھا؟ اس معصوم بچی 2 ماہ کی بچی کے ساتھ آپ کی کون سی دشمنی تھی؟ ظالم انسان، اگر آپ نے ان کو قتل بھی کرنا تھا، چلے آپ کو یہ لگتا تھا کہ بیوی کل کہیں گواہ نہ بن جائے، وہ 2 ماہ کی بچی کیسے آپ کے خلاف گواہ بن سکتی تھی جس کی آپ نے جان لے لی؟ کیا خدا کے سامنے نہیں پیش ہونا؟ کیا کوئی خوف خدا نہیں ہے؟ اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا تشدد جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ سی سی پی او لاہور اس سارے معاملات کو اچھے انداز سے دیکھیں گے۔ قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے گا اور اس 2 ماہ کی بچی کے لیے اور اس خاندان کے لیے انصاف مانگتے رہیں گے ہم، اور انشاءاللہ انصاف ہوگا، ریاست انصاف دے گی، اور جو ظالم ہیں وہ قانون کے کٹہرے میں لائے جائیں گے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے سپریم کورٹ کے جج کا۔ سپریم کورٹ کے جج کے نام پر جو ایک بڑا فراڈ جاری تھا اور بالآخر اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے جج کا اسٹاف آفیسر بن کر افسران سے نوسر بازی کرنے والا ملزم رنگے ہاتھوں قانون کی گرفت میں آ گیا ہے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ملزم مستنصر باللہ شاہ کو گرفتار کیا۔ ملزم کئی افسران سے بھاری رقوم بھی بٹور چکا تھا۔ ایف آئی اے کی جو کارروائیاں ہیں ایف آئی اے سائبر کرائم کی، یہ وہی ایف آئی اے سائبر کرائم ہے جس کے ڈائریکٹر کو عدالت کے اندر جس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا اور جو الفاظ استعمال کیے گئے، اور اس نے جب یہ کہا کہ ہم بھی آپ کے بچے ہیں،
اور ہم قانون کے بچے ہیں، ہم سب قانون کے بچے ہیں۔ اس پر جو آنریبل چیف جسٹس صاحب نے سخت ریمارکس دیے کہ نہ آپ میرے بچے ہیں اور نہ میں آپ کا باپ ہوں، بڑے سخت الفاظ میں انہوں نے جو سرزنش کی تھی، وہ جو ایف آئی اے سائبر کرائم ہے، وہ ججز کے نام پر بھی جو پیسے بٹورنے والے لوگ ہیں یا فراڈ کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی یہی ایف آئی اے پکڑ رہا ہے اور یہی ایف آئی اے سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ ایف آئی اے ذرائع نے بتایا کہ ملزم مستنصر بلا شاہ مختلف سرکاری افسران کو اپنے جھانسے میں لے کر ان سے بھی ناجائز فائدے لیتا رہا ہے۔ وہ مختلف سرکاری افسران کے پاس جاتا تھا، یا تو ان سے کوئی کام لیتا تھا سپریم کورٹ کے جج کا سٹاف آفیسر بن کے، یا وہ ان سے یہ کہتا تھا کہ اس میں مجھے آپ پیسے دیں، نہیں تو آپ کے خلاف یہ کارروائی ہوگی، وہ کارروائی ہوگی۔ اور جو سرکاری افسران ہیں وہاں تو جعلی چیئرمین اور جعلی چیئرمین نیب کا بیٹا بن کے کروڑوں روپے لوٹ لیے گئے تھے زرداری مافیا سے۔ اور پچھلے دنوں ڈی جی ایف آئی اے، جعلی ڈی جی ایف آئی اے اور ڈی جی نیب لاہور گرفتار ہوئے ہیں لاہور سے۔ تو یہاں تو آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے، یہاں تو جو نظام ہے وہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ کل کوئی جعلی وزیر اعظم جیسے مریم نواز اور بلاول زرداری یہ کل اناؤنس کر دیں پریس کانفرنس کر کے کہ ہم وزیر اعظم ہیں، ہمیں کسی نے ماننا ہے تو مانے، نہ ہی نہیں ماننا تو نہ مانے، ہم وزیر اعظم ہیں۔ اور پھر حامد میر بھی پہنچ جائے گا اور عاصمہ شیرازی بھی اور غریدہ فاروقی بھی، اور جا کے ان وزرائے اعظم کے، اب تو سنا ہے کہ فضل الرحمان کا بیٹا بھی امیدوار ہو گیا ہے وزیر اعظم کا۔ وہ کہتے ہیں کہ شہر بسا نہیں تھا اور جو چور تھے وہ پہلے آ گئے، ابھی تک کو عدم اعتماد آئی نہیں ہے، حکومت گری نہیں ہے، اور ان کا آپس میں لڑائی کس بات پر ہے کہ وزیر اعظم کون ہوگا، شہباز شریف ہوگا، مریم نواز ہوں گی، بلاول ہوگا، یا فضل الرحمان کا بیٹا ہوگا۔ پھر پرویز الہی کہاں کھڑا ہوگا؟ وہ اتنا بڑا قربانی دے کے اسپیکر کا عہدہ چھوڑ کے وزیر اعلیٰ تو نہیں بنے گا نا، پھر وہ بھی کہے گا کہ مجھے بھی وزیر اعظم بنائیں اگر مجھے ساتھ ملانا ہے۔ تو یہ ایک تماشا ہی ہے۔ ایف آئی اے نے کہا کہ سی ڈی اے کے افسران پر بھی ناجائز حمایت کے لیے ان پر دباؤ ڈال رہا تھا۔ ملزم کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ فون کے ذریعے سرکاری افسران پر دباؤ ڈالتا تھا۔ اطلاع ملنے پر ملزم کے خلاف ڈپٹی رجسٹرار ایڈمن سپریم کورٹ کی شکایت پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ملزم بعض جگہ پر خود کا تعارف بطور جوڈیشل مجسٹریٹ یا جوڈیشل آفیسر کہہ کر بھی کراتا تھا۔ گرفتار ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے۔ وہ صرف اسٹاف آفیسر بن کر نہیں بلکہ وہ ایک جوڈیشل مجسٹریٹ، ایک جج بن کر، خود بھی جج بن کے تعارف کرواتا تھا، اور وہ سرکاری افسران کو لوٹتا رہتا تھا، اور سرکاری افسران لوٹتے رہے کیونکہ وہ کرپٹ ہیں اور وہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ ہر ہیلے بہانے سے وہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ مراد سعید نے ریحام خان کو نوٹس بھیج دیا ہے۔ یہ وہ نوٹس تھا جو کاش مراد سعید نے پہلے بھیج دیا ہوتا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ریحام خان ایک پری پلان طریقے سے اس کی یہ کتاب جو لکھوائی گئی، چھپوائی گئی، کس نے لکھی، کون اس کے پیچھے تھا، کس نے اس کو ڈونیٹ کیا، یہ ساری چیزیں مراد سعید ہم سے بہتر جانتے تھے۔ اگر مراد سعید یہ کارروائی پہلے کرتے تو شاید آج محسن بیگ جیسے واقعات نہ ہوتے۔ اب مراد سعید نے جو کارروائی ہے یہ پاکستان میں کارروائی ہے اور لنڈن میں الگ کارروائی کی جائے گی۔ مراد سعید نے اپنے بارے میں لگائے گئے الزامات کے حوالے سے جو ریحام خان کے خلاف 1 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس، قانونی نوٹس اس کو بھیجا ہے۔ قانونی نوٹس میں کہا گیا ہے کہ ریحام خان آپ کی کتاب کا حوالہ دے کر بہتان تراشی کی جاتی ہے اور وزارت کی کارکردگی کو متنازع بنایا جا رہا ہے اور گھٹیا الزام لگائے جاتے ہیں جس کی آپ نے کبھی تردید نہیں کی، بلکہ ایسے الزامات پر مبنی مواد کو آپ ری ٹویٹ بھی کرتی ہیں۔ 14 دن میں وضاحت اور معافی نہ مانگنے کی صورت میں عدالت سے آپ کو سخت سزا دلوانے اور 1 ارب روپے ہرجانے کی استدعا کی جائے گی۔ ریحام خان کو بھیجے گئے قانونی نوٹس میں کہا گیا کہ مراد سعید کے خلاف آپ کی تحریر کو بنیاد بنا کر کردار کشی اور بہتان تراشی کی جاتی ہے۔ مراد سعید پاکستان تحریک انصاف کی طلبہ تنظیم کے بانی صدر رہے ہیں۔ انہوں نے پورے پاکستان میں انصاف یوتھ ونگ کو منظم کیا اور ججز بحالی تحریک، ڈرون حملوں کے خلاف مہم، دہشت گردی کے خلاف اور دیگر تحریکوں اور عوامی ایشوز میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ نوٹس کے مطابق مراد سعید کو 2013 کے انتخابات میں اپنی سیاسی جدوجہد کی وجہ سے پارٹی ٹکٹ ملا اور ریکارڈ ووٹ کے ساتھ وہ رکن اسمبلی بنے۔ متحرک کردار ادا کیا سیاسی میدان میں اور پارلیمانی میدان میں بھی متحرک کردار ادا کیا اور ملک کی سیاست میں اپنا نام بنایا۔ قانونی نوٹس میں کہا گیا کہ اسی طرح 2018 کے انتخابات میں بھی اپنی جماعت کے ٹکٹ پر دوبارہ عوام کا اعتماد ملا اور بڑی کامیابی ملی۔ ستمبر 2018 میں مراد سعید کو وزیر مملکت کا عہدہ دیا گیا اور حکومت کے ویژن کے مطابق پہلے 100 دن میں وزارت کے اہداف حاصل کر کے وفاقی وزیر بن گئے۔
اس دوران مراد سعید نے سابقہ فاٹا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی کامیاب انتخابی مہم میں اپنی جماعت کی بھرپور نمائندگی کرتے ہوئے پارٹی کا پیغام بہترین انداز میں پہنچایا۔ ریحام خان کی کتاب تقریباً جو ہے کہا گیا کہ 4 سال قبل جو شائع ہوئی تھی، اس میں نوٹس میں کہا گیا کہ حال ہی میں وزارتوں کو دیے گئے اہداف کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں مراد سعید کی وزارت کو دیے گئے 88 اہداف کو 100% نمبر حاصل کرنے پر جو پہلا نمبر دیا گیا وفاقی وزارتوں میں، جس کے بعد آپ کے مسودے کا حوالہ دے کر وزارت مواصلات کی کارکردگی کو متنازع بنایا گیا، جس سے درخواست گزار کی حد تک کے علاوہ وزارت سے منسلک اہلکاروں کی بھی حوصلہ شکنی ہوئی ہے۔ نوٹس میں کہا گیا کہ مراد سعید کی تمام کامیابیوں کو متنازع بنانے کے لیے آپ کی تحریر کا حوالہ دے کر جو بہتان تراشی اور غلیظ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، آپ کے نام سے پہلے ایک مسودہ لیک ہوا جس کی آج تک آپ نے تردید نہیں کی، اور بعد میں شائع کردہ مسودہ کا حوالہ دے کر مراد سعید پر تہمت لگائی گئی۔ آپ ان تمام باتوں کی کبھی تردید نہیں کی، بلکہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر آپ ان کو ری ٹویٹ بھی کیا، جس سے مراد سعید کی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ آپ کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ 14 دن کے اندر اندر اپنی تحریر کی وضاحت کر کے معافی مانگیں، پبلکلی معافی مانگیں، ورنہ قانونی کارروائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ ریحام خان کو بھیجے گئے نوٹس کے ساتھ مختلف ٹی وی پروگرام، تقریروں اور سوشل میڈیا کی پوسٹیں بھی منسلک کی گئی ہیں اور ان کی وضاحت بھی مانگی گئی ہے، کیونکہ ان تمام بہتانوں میں آپ کی تحریر کا نہ صرف حوالہ ہے بلکہ اس کو آپ ری ٹویٹ بھی کرتی ہیں۔ اب یہ کیونکہ معاملہ جو ہے حد کی عزت کا معاملہ ہے، اور اگر اس کے اوپر وفاقی وزیر مراد سعید چاہیں تو 6 ماہ کے اندر اندر یہ کیس ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے، اور یہ سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ بڑا جامع یہ نوٹس لکھا گیا ہے، اور اس میں جو ایویڈنس ہے وہ بھی ملزمہ کو ساتھ بھجوائی گئی ہے، جو رسپونڈنٹ ہیں ان کو ساتھ بھجوائی گئی ہے کہ آپ ان سارے ڈاکومنٹس کو بھی دیکھ لیں، اور اس میں صرف کتاب کی حد تک نہیں، جو وہ سوشل میڈیا پر جو کچھ کرتی رہیں وہ سارے کا سارا بھی ان کے خلاف بطور ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں جو ریحام خان ہے ان کی طرف سے کیا جواب آتا ہے، کیا وہ مریم نواز کی ترجمانی میں، غیر اخلاقی ترجمانی میں وہ ڈٹی رہتی ہیں، یا وہ معافی مانگتی ہیں، یا وہ اسی طرح ذلیل ہو کے معافی مانگیں گی جیسے زلفی بخاری سے معافی مانگی تھی۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔